چلتی ہوئی گلی میں کسی لڑکی کو گھور کے دیکھنے سے اس کی طبیعت کے اندر جو تنفر پیدا ہوتا ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے، اس کی غیرت کو جو ایک کچوکا لگتا ہے، اگر وہ عصمت معاب اور حیا کی پیکر ہے تو یہ چیزیں اس کے لیے بہت زیادہ اذیت کا سبب ہوتی ہیں۔ جب گلی سے گزرتا ہوا کوئی اوباش لڑکا اپنی ناپاک نظروں سے کسی پردہ دار خاتون کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی دیکھتا ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو نظروں میں پاکیزگی تقریباً ختم ہو گئی ہے، حیا کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، از حیا بیگانہ پیرانے کہن۔ اقبال نے کہا تھا کہ جوان تو جوان رہے، بوڑھوں کی نظروں سے بھی حیا اٹھ گیا ہے۔ تو یہ معاشرہ اس حوالے سے کس قدر گھٹن کا شکار ہے کہ بامر مجبوری گھر سے نکلنے والی خاتون کو کتنی ناپاک، گندی، غلیظ، بھوکی اور شہوانی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کس قدر اپنے اندر ایک اضطراب، بے چینی، دکھ، اذیت، تکلیف محسوس کرتی ہے۔ تو صرف اتنا ہی چہ جائے کہ کوئی اس کو آوازہ کسے، کوئی اس پہ تہمت لگائے، یہ تو بات کی بات ہے، صرف نامناسب نظر ہی عورت کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ عورت ایک نازک شیشے کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے ایک سفر پہ اور خواتین بھی ساتھ تھیں، تو جو اونٹوں کو ہانک رہا تھا اس کا نام تھا انجشا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو قافلے کے ساتھ اونٹوں کو ملانے کے لیے اس نے اونٹوں کو تیز بھگانا شروع کر دیا اور ہودج کے اندر خواتین تھیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے انجشا کو مخاطب ہو کے کہا، انجشا آرام سے، یہ نازک آبگینے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ تو عورتیں نازک آبگینے ہوتی ہیں، ان کے دل چڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کو حیا کا جو ایک نور عطا کیا ہے، تو یہ ایسی پھول کی پتیاں ہیں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر پاتی، لیکن غلیظ، مکروہ اور گندی نگاہوں کا جب شکار ہوتی ہیں، حیادار لڑکی پر تو اٹھنے والی نظر بوجھ ہے اور وہی اس کے اندر کو توڑ کے رکھ دیتی ہے اور کوئی آوازہ کسے۔ لیکن یہ تقدس معاب مریم سلام اللہ علیہا، گود میں بیٹا ہے، اللہ کی قدرت تھی، شادی ہوئی نہیں، لیکن ایک آزمائش ہے کہ بن باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، چونکہ بہت صالحہ تھی، پارسا تھی، نیک تھی، متقیہ تھی اور پاکیزہ خاندان کی عالی مرتبت شہزادی تھی۔ تو جو اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے، تو وہ گرد گھیرا ڈال کے ذرا تصور جمائیے کیا مشکل صورتحال ہوگی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر، اور پھر اوپر سے تانے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ بھی برا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی بری نہیں تھی، یہ کیا چانچ رہا ہے۔ اب اس مشکل موقع میں حضرت مریم کیا کرتی؟ فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ جو پالنے میں تھے، آغوش میں تھے، پنگھوڑے میں تھے، ان کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے پوچھتے ہو کہ بن باپ کے بچہ کہاں سے آ گیا، اس بچے سے ہی پوچھ لو بن باپ کے کیسے آ گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں یہ بھی سمجھ آئی، اوکھا ویلا بن جائے تو پیغمبروں کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں۔ دعا کرو اوکھے ویلے گنبد خضرا کی طرف دیکھنا اللہ نصیب کرے۔ غم ہستی سے رہا ہونے کا چارہ مانگو، مانگنے والو گنبد خضرا کا سہارا مانگو۔ اور کیا کسی نے کہا تھا، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ فاشارت الیہ، اشارہ کیا۔ تو پالنے میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اپنے اوپر جو کمبل اوڑا ہوا تھا اس کو ہٹایا، اپنا مبارک ننھا سا معصوم سا ہاتھ اپنے یوں زانوں پہ رکھا، اور ان کافروں کی، یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے پیغمبر نے خطاب کیا کہ پوچھتے ہو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، سن لو، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبی بھی بنایا ہے۔ کپڑے بھی اتار پھینکے اور کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا، کسی نے ترک کلام، کسی نے ازدواجی زندگی ترک کر دی، کسی نے غار و کوہ کو جا کے اختیار کر لیا اور کہا کہ میں اس سے اللہ کا قرب حاصل کروں گا، کسی نے 7 من لوہا پہن لیا کہ اس مشقت سے میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں اور میں اللہ کو اس طرح راضی کر لوں گا۔
تو اس طرح سے اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کر دیا اور وہاں جا کھڑے ہوئے جہاں شریعت نے ان کو کھڑا ہونے کا نہیں کہا ہے۔ تو پھر کیسے زندگی میں نیکی کا حقیقی تصور ابھر سکتا ہے؟ کہا کہ اس کو ابھارنے کے لیے، حقیقی رہنمائی لینے کے لیے تمہیں پیغمبروں کی دہلیز پہ آنا ہوگا۔ جب پیغمبروں کی دہلیز سے ہٹو گے پھر خود ساختہ چیز ہے۔ یہ جو روحانیت گھڑی ہے ماضی میں یہود نے، نصارہ نے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھی، انہوں نے خود گھڑی ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے۔ اسلام نے اس کی نفی کر دی، سرے سے نام لے کر، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام کی رہبانیت ایک ہی بتائی گئی ہے اور وہ جہاد ہے، جس میں آپ اپنا سب کچھ پیش کر دیتے ہیں، اور اس کا مقصد بھی غلبہ حق ہے، اسلام کے پرچم کو بلند کر۔ باقی آپ کو انفرادی طور پہ کچھ وقت کے لیے تبتل اختیار کرنے کا کہا، جس طرح رمضان المبارک میں آپ اعتکاف بیٹھیں، آپ نماز میں یکسو ہو جائیں، تو کچھ مخصوص چیزیں ہیں جس سے آپ کی تربیت ہوتی ہے، لیکن یہ بالکل آپ ترک دنیا کر دیں تو ہمارا اسلام، ہمارا دین اس کی نفی کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا اور کامل اتباع پیغمبروں کی اختیار کرنا، یہ قوموں کو منظم کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہی نیکی کا حقیقی تصور پیدا ہو سکتا ہے۔ خلاف پیمبر کسے را گزید، ہرگز نخواہت بمنزل رسید۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے اگر کسی نے کوئی طریقہ اختیار کیا، وہ منزل کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا ہے۔ منزل نصیب ہوگی تو حضور کے قدموں سے نصیب ہوگی۔ اس لیے النبیین، نبیوں پر ایمان لانا یہ بر ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور اپنا مال، اس مال کی محبت کے باوصف دینا۔ ایک تو ہے کہ مال کی محبت نہیں ہے اس کو دینا، یعنی وہ مال جو آپ کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، گھر پڑا یہ کھانا خراب ہو رہا ہے تو بیوی بھی بار بار کہتی ہے اس کو کہیں ٹھکانے لگاؤ یا باہر پھینکاؤ یا کسی کے منہ میں پڑ جائے، تو وہ اگر اٹھا کر آپ کسی گلی میں گزرتے فقیر کو دے دیتے ہیں تو آپ اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ خود سمجھو ذرا کیا یہ نیکی ہے؟ تم تو اپنے سر سے بوجھ اتارا ہے، دینا کون سا ہے؟ وآت المال علی حبہ، مال کی محبت آپ کے اس کو جدا کرنے کو جی نہ چاہے، لیکن اللہ کی محبت میں پھر بھی اس کو جدا کر دے۔ اس مال کی محبت ہو تمہارے اندر، اللہ اکبر، یہ ہے نیکی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ چوتھے پارے کا ابتدائیہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ وہاں بھی بر کا، اتنی دیر تک تم بر کو پہنچ نہیں سکتے، نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ لن تنالوا، آپ طلباء سے پوچھئے، حرف ناصب جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے، تو فرمایا کہ تم نیکی کو حاصل کر ہی نہیں سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس مال سے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ مما تحبون کہہ دیا، اگر اللہ کہتا اس سارے مال کو خرچ کرو تو مشکل بن جاتا، کہا جس کو پسند کرتے ہو اس سے خرچ کرو۔ یعنی تم نے پھل توڑا ہے تو اس کی یہ ایکسپورٹ کوالٹی بنائی ہے، یہ اپنے لیے گھر کے لیے رکھا ہے، اور یہ سڑا پھڑا داغی یہ ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے، تو اب اللہ کی راہ میں تم اگر دینا چاہتے ہو تو اس سے دو جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ یہ گلا سڑا تم اپنے گھر نہیں لے جانا چاہتے، یہ تم سستے داموں بیچو گے یا پھینک دو گے، تو تم نے کہا چلو اس کو پھینکنا کیا ہے، یہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، تو تم نے وہ غریبوں میں دے دیا۔ تو نیکی کی حقیقت کو تم نہیں پہنچ سکتے جب تک اس سے نہ خرچ کرو جو تم خود پسند کرتے، مما تحبون، جس کو تم خود پسند کرتے۔